آپ کا میزبان شوکت مغل، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ وائس آف پاکستان اردو ہمیشہ حق اور سچ کی آواز لے کے نکلا ہے۔ آج میں پی 18 شکریال میں موجود ہوں۔ سابقہ ناظم چودھری صفدر سعید صاحب ان کے ساتھ ہوں۔ میں ان سے چند چیزیں میں ان کی یو سی کے حوالے سے، ان کے علاقے کے حوالے سے میں ان سے پوچھتا چلوں۔ صفدر سعید صاحب، آپ ایک الیکشن، آخری الیکشن میرے خیال میں آپ ہار گئے تھے، وہ ہار کی وجہ اور وہ الیکشن آپ کیوں ہارے؟ وہ میں الیکشن اپنی تمام تجربے اور کیا کہتے ہیں تجربہ ہونے کے باوجود اپنی غلطیوں کی وجہ سے آ رہا تھا۔ تھوڑی سی مجھ میں بھی غرور اور تکبر آ گیا تھا، اس لیے میں اب کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں آ سکتا، کہ اس کی میں سزا بھگت چکا ہوں۔ میں وہ الیکشن کسی صورت میں بھی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی سی وہ بطور انسان مجھ میں خود ہی زیادہ آ گئی تھی، اور میں نے بے شمار غلطیاں کی تھی۔ ایک تو میں نے سب سے پہلے غلطی میں نے تو نہیں کی تھی، میں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، تو انہوں نے وائس چیئرمین کا غلط انتخاب کیا تھا، سب سے پہلی غلطی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ تھوڑا سا وہ کینڈیڈیٹ جو تھے نا دونوں، ان کو میں انڈر ایسٹیمیٹ سمجھتا تھا، تو میں نے کہا تھا ان کی کیا جرت ہے کہ یہ میرے مقابلے میں الیکشن جیت لیں۔ وہ تو غرور اور تکبر اللہ پاک کو پسند نہیں آیا، جس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ وائس چیئرمین کون تھا؟ وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا دوست بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، تو وہ میری پوری یو سی جانتا ہے۔ اس کا نام ہے نصیر قریشی۔ ماشاء اللہ سر، ان کی تو بڑی برادری ہے سر، بڑا ووٹ بینک ہے، وہ کیسے الیکشن ہار گئے جی؟ وہ اسی وجہ سے کہ 2 دفعہ ان کی برادری ہوتے ہوئے میں دونوں دفعہ ان سے جیتا تھا، اور یہ بلاک جو ہے اس میں میرا اکیلا گھر تھا، ساری برادری ان کی تھی، اور میں یہ دونوں دفعہ ان سے اپنا بلاک بھی جیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے؟ ان کا بالکل ووٹ بینک نہیں ہے، پھر ان کا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ بالکل ہی نہیں ہے۔ جو سیاسی ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ، اس میں بے شمار قربانی دینی پڑتی ہے، بے شمار اپنا مالی نقصان کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان میں کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے۔ بقایا چلیں باتیں کو۔ صفدر سعید صاحب، میں نے پہلے آپ کا ایک انٹرویو کیا ہے، جو انٹرویو کرنے کے بعد آپ کے وائس چیئرمین صاحب نے ایک افطاری رکھی تھی، اس افطاری پہ بھی مجھے انہوں نے نہیں بلایا۔ اس کی وجہ میرے خیال میں یہی بنتی ہے، کیونکہ میں نے تو ان کی غمی خوشی کوئی ایسی نہیں چھوڑی تھی، اور ان کے گھر 2 پروگرام ہوئے ہیں، ان دونوں پروگراموں پہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا۔ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ بے شک 100% آپ نے خود ہی میری بات کا جواب دے دیا اور تصدیق کر دیا ہے کہ ان میں سیاسی سوچ اور اپروچ نہیں ہے۔ اگر سیاسی سوچ اور اپروچ ہوتی تو آپ کو ہر صورت بلاتے۔ دیکھیں یہ سیاست ہے، سیاست میں نہ کوئی دوستی دیر پا ہوتی ہے، نہ دشمنی دیر پا ہوتی ہے۔ آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست، لیکن کبھی بھی کسی کو اس وجہ سے ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو کسی ووٹر کو نہیں ناراض کرتا کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیے، میں سب کی برابر رسپیکٹ کرتا ہوں۔ جو ووٹ دیتا ہے وہ بھی، جو نہیں دیتا اس کو بھی، اس کی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو ووٹ دے گا آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے ووٹ دے گا۔ جتنا بھی کمزور بندہ ہے نا، ایک دیہڑی دار مزدور ہے، ریڑھی بان ہے، وہ بھی آپ کو زبردستی ووٹ نہیں دے گا۔ آپ اس سے ووٹ چھین کر نہیں لے سکتے، اپنے اچھے رویے کی وجہ سے ووٹ۔ سر صفدر سعید صاحب، ایک بہت پیارا دوست ہمارا ماجد ستی صاحب دنیا پہ نہیں ہے، آپ یقین مانیں جی کہ یہ بات میں الفن کہہ سکتا ہوں، وہ مجھے بار بار منع کرتا تھا، آج جو دنیا پہ نہیں ہے، وہ مجھے منع کرتا تھا کہ مغل صاحب شکریال کے ان لوگوں سے آپ بچیں۔ یقین مانیں جی کہ میں یہ الف سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی وہ بات سچی ثابت ہوئی ہے جی۔ چلو شکر ہے کہ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ بار بار آپ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ماجد بہت اچھا بچہ تھا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ذہین، بہت زیرک، سمجھدار، اور اپنی عمر سے زیادہ وہ سمجھدار تھا۔ پتہ نہیں شاید اس نے چلا جانا تھا دنیا پہ۔ وہ گریٹ بچہ تھا اور بے پناہ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کی موت پہ مجھے بھی دلی افسوس ہے کہ اس کی بے وقت موت ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کا نظام ہے۔
بالکل ہم جتنا بھی افسوس اس کی موت پہ کرے کم ہے. وہ بچہ بہت صلاحیتوں کا مالک تھا اور اس نے جو بات کی وہ آپ نے خود تصدیق کر دی ہے کہ جو بات وہ کرتا تھا وہ آپ سچی ثابت ہو. صفدر صاحب آپ باخدا یقین مانے وہ آخری میرے سے ناراض ہو گیا. اس نے کیونکہ اس کے ساتھ میرے 20 سالہ تعلقات تھے, اس نے مجھے اس بات سے بار بار آگاہ کیا کہ مغل صاحب آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں, آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے. میں اس کے ساتھ بار بار ضد کرتا تھا, جو ضد آج وہ میں یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ دنیا پہ نہیں ہے. وہ باتیں وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا, جس کی صفدر صاحب آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی تصدیق کر رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ ان کینڈیڈیٹوں کو ان لوگوں کی وجہ سے ووٹ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. بے شک ہو سکتا ہے. اور آپ سے بھی میری آپ گزارش ہے, سوال ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کا نام لے لیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی جن کے متعلق مرحوم ماجد ستی صاحب آپ سے بات کرتے تھے. یقیناً وہ میرے متعلق تو نہیں کرتے تھے, میرے سے تو اس کا بڑا آخری دنوں میں پیار کا رشتہ تھا, بہت زیادہ. پہلے اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, پتہ نہیں اس نے دنیا سے چلا جانا تھا. آخری دنوں میں بہت زیادہ اس سے ایک اعتماد کا رشتہ بڑا تھا. فیس بک کے ذریعے ویسے جدھر بھی ملتا تھا, اور کپڑے بھی بڑے خوبصورت پہنتا تھا, اسی لیے کہ شاید اس نے چلا جانا تھا. اس کی مطلب موت پہ جتنا افسوس کیا جائے نا, جتنا افسوس کیا جائے کم ہے, کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ تھا, بہت ہی. شکریال اور کھنے کو, اس کے والدین کو تو یقیناً بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا, بہت زیادہ. لیکن شکریال اور کھنے کو بھی اس کی موت کا بہت افسوس ہے, اور اس کی کمی آج بھی محسوس کی جاتی ہے. محسوس کی جاتی ہے. صفدر صاحب ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, اور ان لوگوں سے اللہ پاک آپ کو دور رکھے اور محفوظ رکھے جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا. اور میں آخری آپ سے ایک میسج لینا چاہ رہا ہوں, آپ اپنا ایک میسج دیں کہ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اپنی لوگوں کو, اپنے ورکروں کو, خاص کر ان ورکروں کو کہ جو ورکر اس ٹائم پیسا ہوئے ہیں. میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ان ورکروں کی وجہ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ان کی توقع سے زیادہ رسپیکٹ دی جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میری زندگی ہے, جب تک میں سیاست میں ہوں یا نہ ہوں, ان کو ہمیشہ رسپیکٹ دی جائے گی. اور لوگوں کو یہ خصوصی پیغام ہے کہ آپ ووٹ دینے سے پہلے کینڈیڈیٹ کا ضرور حسب نسب اور ماضی اور حال کو ہر صورت پرکھیں. یہ دیکھیں کہ یہ بندہ اتنے عرصے سے الیکشن رہا ہے, اس کا رویہ اپنی پبلک کے ساتھ کیا ہے, ورکروں کے ساتھ کیا ہے, اپنے حلقے کے ساتھ کیا ہے, کہ یہ فصلی بٹیرا تو نہیں ہے, یہ 5 سال بعد آتا ہے ووٹ لے کے غائب ہو جاتا ہے, ایسا بندہ تو نہیں ہے. پھر اس کا خاندانی پس منظر ضرور دیکھیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے, اس کا باپ کیسا تھا, اس کا خاندان کیسا ہے. اور انشاءاللہ تمام ورکروں کو بذریعہ آپ کے میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ورکر کو رسپیکٹ بھی دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی PP 18 کا الیکشن بہت مارجن سے جیتیں گے. موجودہ جس وقت تک میں بات کر رہا ہوں, کل کے بارے میں کوئی بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. اس وقت پوزیشن خدا کے فضل و کرم سے ہماری سب سے بہتر ہے, اور ہماری ورکنگ بھی سب سے بہتر ہے. میں نے عید کے دن بھی اپنی ورکنگ کی ہے, عید کے دن بھی چھٹی نہیں کی, اپنے حلقے میں رہا ہوں, اور ورکر کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. اور ہر آدمی کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا بھی میرے فرض میں شامل ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ میں اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہوں ذاتی, نہ میں نے آج تک تھانے کی سیاست کی ہے نہ پٹواری کی. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں 5 روپے کا روادار نہیں ہوں کہ میں نے پٹواری کو دلوائے ہوں یا پولیس کو دلوائے ہوں. میں کام کرواتا ہوں, جو جائز کام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ثوابدید کے مطابق وہ کام ہم تڑی سے کرواتے ہیں, جو جائز کام ہوتا ہے. ہم سے کوئی جرت بھی نہیں کرتا میرے کسی بندے سے پیسے لینے کی. میں جب بھی کسی کو بھیجتا ہوں, فون کر کے بھیجتا ہوں, کسی بھی دوست کے بعد, وہ پٹواری ہو یا پولیس والا, میں کہتا ہوں کہ اسے چائے بھی پلانی ہے, پیسے میں دوں گا, لیکن میرے بندے کی عزت بھی کرنی ہے, اس کا کام بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں اب بھی
اپنے ورکروں کا سر فخر سے بلند کروں گا. وہ خود تسلیم کریں گے کہ ہم نے جس بندے کو ووٹ دیا ہے وہ خاندانی بندہ ہے, جو کہتا ہے وہ سچ کر کے دکھاتا ہے, وہ زبانی نعرے نہیں لگاتا, نہ اس کا فون بند ہوگا, نہ اس پہ ٹیپ لگی ہوگی کہ میں ابھی میٹنگ میں مصروف ہوں, جب فارغ ہوں گا کال بیک کروں گا. نہیں, خود کال اٹینڈ کروں گا, خود چل کر. مجھے کو کہتا ہے رسائی صاحب فون کریں, میں کہتا ہوں نہیں, آپ میرے پاس ہیں, میں اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہوں, جا کے اس کا کام کرواتا ہوں. ابھی میں کچھ بھی نہیں ہوں. ابھی میرے ایک دوست ہیں ادھر میرے محلے میں رہتے ہیں, انہوں نے آج تک مجھے ووٹ نہیں دیا کسی الیکشن میں. ابھی ان کے بیٹے کا مسئلہ تھا, میں نے اسے بینک میں کروایا اس کی, پھر انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر نزدیک, میں نے اقبال ٹاؤن میں ٹرانسفر اس کی کروائی ہے, اور وہ بندہ میرے گیت گاتا ہے, وہ میری 2-3 دعوتیں کر چکا ہے اسی خوشی میں, حالانکہ میں تو صفدر حسین صاحب کی حیثیت سے اس کا کام کروایا ہے. میں نہ منسٹر ہوں, نہ ایم پی اے ہوں, نہ ایم این اے ہوں, لیکن خدا کا فضل ہے کہ یہ ایم این اے ایم پی اے جو دوسرے صاحب تو کسی کو ملتے ہی نہیں ہیں, ان کے فون پہ ٹیپ لگی ہوتی ہے. جب آپ 2 کام کہیں وہ کہتا ہے پہلے ایک کروا لو پھر دوسرا کرنا, وہ بندے کو بدعت کر دیتا ہے بندوں میں بیٹھے. بہت کانٹے دار, بہت سخت مقابلہ ضلع راولپنڈی PP 18 میں, لیکن ورکر کی آواز صفدر سید صاحب کا پیغام ہے کہ میں ورکر کی آواز ہوں, ورکر کی میں آواز ہوں. ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں, آپ دیکھیں کہ یہ کینڈیڈیٹ میری آواز بن سکتا ہے, مجھے اوپر لے کے جا سکتا ہے, مجھے سن سکتا ہے, آپ فخر محسوس کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے اس کینڈیڈیٹ کو ملنے کے لیے بھی سامنے نہ جا سکیں. ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے اپنے کینڈیڈیٹ کی اہلیت, اس کی حیثیت یہ ضرور دیکھ لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں.